یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائے۔ اللہ عافیت بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آفتوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر موڑ پر مدد فرمائیے۔ اللہ ہر لمحے مدد فرمائیے۔ اللہ ہر وقت مدد فرمائیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے، آج تک کا کیا کرایا سب کچھ معاف فرمائیے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو بہت پسند آتا ہے۔ رب العالمین ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے، خلوتوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے، جلوتوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے، بچنے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہمارا سب کچھ معاف فرمائیے، اللہ معاف فرمائیے، اللہ پھر معاف فرمائیے، ہماری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائیے۔ اللہ جہاں گناہ کیے ان جگہ کو بھلا دیجیے، نام اعمال سے مٹا دیجیے، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرمائیے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم بار بار توبہ کرتے رہے اللہ، اور بار بار توبہ ٹوٹتی رہی اللہ، ہم نے توبہ کیا غیبت نہیں کریں گے، پھر غیبتیں ہوتی رہی۔ اللہ ہم نے توبہ کیا جھوٹ نہیں بولے، پھر ہم جھوٹ بولتے رہے۔ ہم نے توبہ کی اللہ ہم زنا نہیں کریں گے، اور پھر ہم سے بدکاری ہوتی رہی۔ ہم نے توبہ کی بد نگاہی نہیں کریں گے، اور پھر بد نگاہی ہوتی رہی۔ ہم نے توبہ کی حسد نہیں کریں گے، اور پھر ہم سے حسد ہوتا رہا۔ اللہ شیطان نے زندگیوں کا کھلواڑ کر دیا، اللہ زندگی کا کھلواڑ کر دیا۔ اب ہم سچی توبہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہمارا یقین ہے آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ رب العالمین معاف فرما دیجیے، ہم بھکاریوں کو معاف فرما دیجیے، اب نہیں کریں گے معاف فرما دیجیے، جو کچھ ہوا معاف فرما دیجیے۔ اللہ کان پکڑتے ہیں معاف فرما دیجیے، توبہ کرتے ہیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ اب آپ معاف فرما دیجیے، اب ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، اب یہ سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائیے۔ اللہ گناہ سے بچنے کی ہمت عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا فرمائیے۔ اللہ اب ہم نہیں کریں گے معاف فرما دیجیے، بچنا بچانا آسان فرما دیجیے۔ اللہ اگر گناہوں کا موقع مل جائے تو گناہ کے اور ہمارے بیچ میں آپ آ جائیے، اور ہم سب کو بچانے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہم بھی گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اللہ بس اب آپ بچا لیجیے، ہم بچنا ہی چاہتے ہیں، بچا لیجیے۔ تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائیے، تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، ہمارے زندگیوں میں آپ کا ڈر پیدا فرمائیے، اللہ آپ کا خوف پیدا فرمائیے، آپ کا استحضار پیدا فرمائیے۔ اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سب سے خوش ہو جائیے، آپ اپنے مرضیات پر چلا لیجیے، آپ کی نامرضیات سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ قدم قدم پر مدد فرمائیے، ہماری رہبری فرمائیے، رہنمائی فرمائیے، ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری اصلاح اور تربیت فرمائیے۔ اللہ امت کے مسائل کو حل فرما دیجیے، ساری امت کو معاف فرمائیے، اللہ امت کو معاف فرمائیے، امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ امت کی کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ امت کی کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے۔ خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، یہاں کی جمہوریت قائم فرما دیجیے، جمہوریت کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما دیجیے، یہاں امن و امان پیدا فرمائیے، امن و شانتی پیدا فرمائیے۔ اللہ سب ہندو مسلم اور سکھ عیسائی اور مسلمانوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے۔ اللہ حکمرانوں کے دلوں کو نرم فرما دیجیے، ان کے دل ظلم و تشدد سے ہٹا دیجیے، اور سب کو لے کر چلنے والے بنا دیجیے۔ اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ورنہ یا اللہ آنے والے اللہ نئے ماحول میں اللہ ان کو ہٹانے کے فیصلے فرما دیجیے۔
آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، آپ کن فیکون کے مالک ہے اللہ، آپ سے بڑی التجا ہے اللہ، بڑی دستر اللہ التجا ہے اللہ، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اللہ، ہمارے اعمال کا مسئلہ ہے اللہ، ہمارے مدارس کے مسائل ہے اللہ، دعوت و تبلیغ کے مراکز کے مسائل ہے اللہ، خانقاہوں کے مسائل ہے اللہ، مکاتب کے مسائل ہے اللہ، داڑھی ٹوپی اور جبوں کے مسائل ہے اللہ، مسجد و مینار کے مسائل ہے اللہ، ایمان والوں کے مسائل ہے اللہ، ہمارے زمین و جائیداد کے مسائل ہے اللہ، سب سے بڑی بات تو اللہ خود ہمارے ایمان کے مسئلے ہے اللہ، اب تک ہمارے جان پر مال پر حملے ہوتے تھے اللہ، اب تو ایمان پر حملے ہو رہے ہیں خدایا، اب آپ حفاظت فرما لیجئے، بچا لیجئے، بچنے کے فیصلے فرما دیجئے، اگر آپ نے اللہ اگر آئندہ بھی یہی فیصلے کیے ہیں کہ پرانی ہی ترتیب چلنے والی ہے، ایسی ترتیب مٹا دیجئے اللہ، یا من امرہ بین الکاف والنون اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اے کن فیکون کے بادشاہ اللہ، آپ کے لیے نہ کسی طاقت کی ضرورت ہے، نہ ووٹنگ لسٹ کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، اللہ آپ صرف کاف اور نون کہہ دے تو ہو جاتا ہے، خدایا آپ اس بار پلٹی فرما دیجئے، اور اللہ پلٹی کرنے کے فیصلے فرما دیجئے، اور اللہ اچھا انتظام عطا فرما دیجئے، باطل طاقتوں کو پاش پاش فرما دیجئے، باطل طاقتوں کو تہس نہس فرما دیجئے، ان میں آپس میں توڑ پیدا فرمائیے اللہ، ان میں رسا کشی پیدا فرمائیے، انتشار پیدا فرما دیجئے اللہ، ان کی طاقت کھوکھلی فرما دیجئے، اندر سے جڑیں توڑ دیجئے اللہ، ان کا اتحاد ختم فرما دیجئے، ایمان والوں کو حوصلہ عطا فرمائیے، ہمتیں عطا فرمائیے، طاقتیں عطا فرمائیے، عافیتیں عطا فرمائیے اللہ، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائیے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، مردوں کی حفاظت فرمائیے، عورتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، کتنی مسجدیں ہماری مسمار ہو گئی، کتنے مدرسے مسمار ہو گئے، کتنے ایمان والے شہید ہو گئے، کتنی عورتوں کی عزت عصمت داغدار ہو گئی اللہ، کتنوں کی ملازمتیں لوٹ لی گئی، کتنوں کا مال و دولت پر ڈاکے پڑ گئے اللہ، کتنوں کی زمین و جائیدادیں ضبط کر دی گئی اللہ، کتنے ایمان والے بھائی بہنوں کو شہید کر دیا گیا خدایا، آپ کی قدرت کے اللہ اظہار اور اشارے کے ہم منتظر ہیں اس وقت، رب العالمین مدد فرما دیجئے، ہمارے اس ملک کی جمہوریت قائم فرما دیجئے، امن و امان قائم فرما دیجئے، سب کو شہری حقوق عطا فرما دیجئے، سکون اطمینان کے ساتھ رہنا آسان فرما دیجئے، آئندہ خوشحال زندگی عطا فرمائیے اللہ، ہمارے اندر سے شقاق کو ختم فرما دیجئے، نفاق کو ختم فرما دیجئے، توڑ کو ختم فرما دیجئے، انتشار و اختلاف کو ختم فرما دیجئے اللہ، لگی بجھی کرنے والوں سے حفاظت فرمائیے، آستین کے ساتھ بننے سے حفاظت فرمائیے، منافق بننے سے حفاظت فرمائیے، ایمان والوں میں دراڑ پیدا کرنے سے حفاظت فرمائیے اللہ، ایمان والوں کی طاقت تار کرنے سے حفاظت فرمائیے اللہ، ایک ایک ایمان والوں کی جان کی مال کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کو ہمت طاقت عطا فرمائیے، میرا ایمان والا بھائی جہاں بھی زندگی بسر کر رہا ہو اللہ، سب کے جانوں کی حفاظت فرمائیے، مالوں کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، تعلیم کی حفاظت فرمائیے، تربیتوں کی حفاظت فرمائیے، نوکریوں کی حفاظت فرمائیے، تجارتوں کی حفاظت فرمائیے، کاروبار کی حفاظت فرمائیے، جائیدادوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، جان مال کی حفاظت فرمائیے، اپنے امان میں اپنی حفاظت میں اللہ، سب کو رکھنے کے فیصلے فرمائیے، امت پر آئے ہوئے اس آڑے وقت میں اللہ ہمارا ساتھ دیجئے اللہ، ہم بڑے برے وقت میں چل رہے ہیں اللہ، زمین والوں نے تو سب نے آنکھیں بند کر دی ہے، زبانیں بند کر دی ہے، ہمارے طرف سے بولنا چھوڑ دیا ہے اللہ، سب ایک ہو کر اللہ بس پیچھا کر رہے ہیں اللہ، سب کے بول بس یہی ہے کہ ان کو کسی طرح ایمان سے پھیر دیا جائے، ان کو مرتد بنا دیا جائے، ان کے ایمان میں شک پیدا کر دیا جائے، ان کی ملازمتیں چھینی جائے، ان کے کاروبار چھینے جائیں، ان کو بالکل ننگا کھلا کر کے چھوڑ دیا جائے اللہ، ایسے میں اگر آپ نے بھی اللہ ہمیں دھتکار دیا تو اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، ارحم الراحمین، آج کی اس مبارک رات میں اللہ اس مجمع میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، اہل اللہ بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، سفید ریش والے بھی ہے، صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، آخر کسی پر تو آپ کو رحم آ رہا ہوگا اللہ، کسی پر رحم فرما دیجئے، اس کی برکتوں سے اللہ ملک کے پامال ہونے سے حفاظت فرمائیے،
داردار ہونے سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہم سب کو سمجھ صحیح عطا فرمائیے، اپنے مفادات کو توڑ کر رکھنے کی حفاظت فرمائیے اور مفادات سے بالا تر ہو کر متحد ہو کر اللہ انسانیت اور اتحاد کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ خدایا ہم سب کا ساتھ دیجیے، ہماری مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ اگر آپ نے اللہ آئندہ لکھ بھی دیا ہے کہ اس بار بھی یہ پریشان ہی ہونے والی ہے یہ امت، اللہ ایسے فیصلے مٹا دیجیے اور وہاں لکھ دیجیے کہ نہیں، اب تمہیں خوشحال بنا دیا جائے گا، اب تمہیں خوشحال بنا دیا جائے گا، اب تمہارے ہاتھوں میں حکومتیں دی جائے گی، تمہارا دکھ درد ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ اگر اس سال بھی آپ نے لکھ دیا ہے کہ ہم متحد نہیں ہونے والے ہیں اور تیرا میری ہی کے شکار ہونے والے ہیں، اللہ ایسی تقدیر ہماری مٹا دیجیے اور لکھ دیجیے کہ ہم متحد ہو کر رہیں گے، متفق ہو کر رہیں گے، یکجہتی کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے، امت کو سمجھ صحیح عطا فرمائیے، صحیح سمت چلنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائیے، اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائیے، اللہ دارالعلوم اور تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، اللہ دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مکاتب کی حفاظت فرمائیے، تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مردوں کی حفاظت فرمائیے، عورتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ جوانوں کی حفاظت فرمائیے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، بچوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ایک ایک بات کی حفاظت فرمائیے، اللہ قوت دفاع ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اللہ جوان مردی پیدا فرمائیے، بزدلی سے حفاظت فرمائیے، اللہ کس وقت کون سا دشمن کس کے سامنے آ جائے کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ ہم نہتے ہیں اللہ، بے سر و سامان ہے اللہ، اگر کسی آڑے وقت میں دشمن اگر اللہ ہمارا گھیراؤ کر دے، اللہ فرشتوں کا لشکر اتار دیجیے اللہ، اور اس وقت اللہ دشمنوں کا آپ خود مقابلہ فرما دیجیے۔ میرے ایک ایک ایمان والے بھائی کی حفاظت فرمائیے اللہ، آپ مددیں فرمائیے، نصرتیں فرمائیے اللہ۔ ہر طرف سے غم ہی کی خبریں آ رہی ہیں، جدھر سے سنے، صبح میں غم، دوپہر میں غم، شام میں غم، رات میں غم، اللہ سارا میڈیا غم ہی غم سنا رہا ہے، اپنوں کا غم، باہر والوں کا غم، اللہ کوئی خوشخبری سننا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ مالک کیسے دن ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے کرتوتوں کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں، لیکن آپ تو بڑے رب العالمین ہیں اللہ، رحم فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے اللہ۔ ہماری آزمائش بہت ہو گئی اللہ، اب آپ مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، شانتی قائم فرما دیجئے، ہماری گئی ہوئی عزت دوبارہ لوٹا دیجئے اللہ۔ سب ہمیں تانا دے رہے ہیں، اب مسلمانوں کا کچھ نہیں رہا، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، سب ہمیں تانا دے رہے ہیں، اب تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ان کا دین سچی ہوتا تو کب کی ان کی مددیں ہوتی، جبکہ یہ سب ہمارے گناہ کی نحوستوں سے ہو رہا ہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ اور مددیں فرما دیجئے، نصرتیں فرما دیجئے، اے ایک اللہ آپ اکیلے اللہ ہیں، بس آپ ہی ہماری مدد فرمائیے اللہ۔ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، ادھر پڑوس میں اللہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ادھر فلسطین میں عجیب حالات ہو رہے ہیں۔ رب العالمین وہ میرے ایمان والے بھائی ہے اللہ، ان کا دانا پانی بند ہے اللہ، دن میں بھی اندھیرا ہے اللہ، اللہ ان میں دن میں بھی اندھیرا ہے اللہ، نہ ان کو پانی مل رہا ہے، نہ روٹی مل رہی ہے، نہ سکون مل رہا ہے، نہ نیند مل رہی ہے اللہ، وہاں ان کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اللہ، ان کے گوشت کے چھیکڑے اڑ رہے ہیں اللہ، ان کے چمڑے پھاڑ دیے جا رہے ہیں اللہ۔ اللہ اب تک تو ہم نے سنا تھا صرف پہننے کو کپڑے نہیں ملتے ہیں اللہ، ان کو کفن نہیں مل رہا ہے اللہ۔ اللہ اب تک تو ہم نے سنا تھا پانی بہتا ہے، ان کا خون بہ رہا ہے اللہ۔ اللہ اب تک ہم نے سنا تھا کپڑے پھٹتے ہیں اللہ، ان کے چمڑے پھٹ رہے ہیں اللہ۔ اللہ ہم نے سنا تھا لکڑیاں ٹوٹتی ہیں اللہ، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے اللہ، معصوم معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اے مظلوموں کے داتا اللہ،
اے بیواؤں کے سہارا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما لیجیے اللہ، ان کی نصرت فرما لیجیے اللہ، مدد فرما لیجیے، فرشتوں کا جتھا اتار دیجیے اللہ، اے بدر میں مدد کرنے والے اللہ، اے حنین میں مدد کرنے والے اللہ، اے احزاب میں مدد کرنے والے اللہ، اے فتح مکہ میں مدد کرنے والے اللہ، میرے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما لیجیے، نصرتیں فرما لیجیے، ان کو دانا پانی عطا فرما دیجیے اللہ، ان کو سہارا دیجیے اللہ، ان کی نصرتیں فرمائیے اللہ۔ اللہ ماں کے سامنے بیٹا دم توڑ رہا ہے اللہ، ماں کے سامنے معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں اللہ، بیوی کے سامنے چھوڑ دم توڑ رہی ہے، چھوڑ کے سامنے بیویاں دم توڑ رہی ہے اللہ، دادا دادی کے سامنے اللہ ان کے پوتا پوتی دم توڑ رہے ہیں، نانا نانی کے سامنے نوازے ناتے دم توڑ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، ساری دنیا نے زبانیں بند کر دیے ہیں، سب ہمارا کھیل دیکھ رہے ہیں اللہ، ہمارا تماشا ہو رہا ہے اور ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے اللہ۔ میرے بھائیوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اے اللہ اگر آپ کو آپ کی توحید پسند ہے اور یقیناً پسند ہے اللہ، ان کی مدد فرما لیجیے، نصرت فرما لیجیے اللہ، ان کے دانے پانی کے دروازے کھول لیجیے اللہ، راستے کھول لیجیے اللہ، سارے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، میرے فلسطینی بھائیوں کے لیے زبانیں کھولنے کی توفیق دیجیے اللہ، ان کے لیے دروازے کھول دیجیے، مجاہدین کی اللہ مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے، حماس کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے، حماسیوں کی مدد فرمائیے، ان کو غالب فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے اللہ، وہ انبیاء کی سرزمین ہے اللہ، چلنی کر دیا گیا ہے اللہ، سارے بارود کے ڈھیر رات دن اڑ رہے ہیں خدایا، وہ صبح کا سوچتا ہے معلوم نہیں کون سا لمحہ میرا آخری لمحہ ہے اللہ، کوئی سکون نہیں، کوئی اللہ تسلی دینے والا نہیں اللہ، ان کی مدد فرمائیے، مجاہدین کو ہمت عطا فرمائیے اللہ، ان کو طاقت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے اللہ، ان میں فرشتے اتار دیجیے اللہ، جو فرشتوں کا جتھا بدر میں آپ نے اتارا تھا اب بھی اللہ ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں خدایا، اگر یہ فلسطینی ناکام ہو گئے سارے دنیا میں اللہ ہماری ذلت ہو جائے گی خدایا، اللہ ان کو غالب فرما لیجیے، ان کی نصرت فرما لیجیے، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ، یقیناً یہ ہمارے گناہ کی نوزت سے ہو رہا ہے، کان پکڑتے ہوئے اللہ اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے اللہ، وعدہ کرتے ہیں بس بچا لیجیے اللہ، اور کسی کی آہ کو سن لیجیے، کسی کی تلتلاہٹ کو سن لیجیے اللہ، مظلوموں کی فریادوں کو سن لیجیے اللہ، اور مدد فرمائیے، نصرت فرما دیجیے اللہ، آج کی رات آپ لکھ دیجیے، اگر ایسا ہی لکھا ہے کہ ابھی وہ جنگ بند نہیں ہونے والی ہے تو اللہ ایسی تقدیر کو مٹا دیجیے اور لکھ دیجیے کہ نہیں، اب دل دلانے والوں کی برکتوں سے جنگ بند کر دی جائے گی، حماس کو غلبہ دیا جائے گا، مسجد اقصی کی حفاظت کی جائے گی اللہ، صہیونی حکومت اور اسرائیل کو تباہ برباد فرما دیجیے اللہ، ان کی طاقت توڑ دیجیے اللہ، اس کا غرور و تکبر تہس نہس فرما دیجیے اللہ، اس کو مٹی میں ملا دیجیے، اس کا ستیہ ناش فرما دیجیے، آپس میں توڑ پیدا فرما دیجیے، ان کو پاگل بنا دیجیے، ان میں سڑان پیدا فرما دیجیے، ان کی فوج میں بغاوت پیدا فرما دیجیے اللہ، کوئی آپ دنیا میں پورے دنیا کو انہوں نے بارود کا دھن بنا دیا، آپ آسمان سے کوئی بارود ان پر برسا دیجیے اللہ، اور اس کا کام پورا فرما دیجیے اللہ، اس ملک کو اللہ، اس سے اسرائیلیوں کو تباہ برباد فرمائیے، انہوں نے پورا کھلواڑ بنا دیا ہے اللہ، مظلوموں کی فریاد رسی سن لیجیے اللہ، اس وقت ہمارے خصوصاً فلسطینی بھائیوں کی، ان کے معصوم بچوں کی، مظلوموں کی، اور عموماً پورے دنیا کے اللہ مسلمانوں کی بد دعا
یہ ظالم اسرائیلوں کے حق میں قبول فرما لیجیے اللہ، اور اللہ قبول فرما لیجیے اللہ، یہ بد دعا قبول فرما لیجیے اللہ، اور امت مسلمہ کے حوصلے بلند فرما دیجیے، ہمت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، حوصلے عطا فرمائیے، امت کو اللہ مدد فرمائیے، اللہ امت کی بے کسی بے بسی پر رحم فرمائیے، امت بڑی حالات کی شکار ہے اللہ، بڑی حالات کی شکار ہے اللہ، نہ نوکریاں مل رہی ہے امت کو، نہ کاروبار مل رہے ہیں، نہ تجارت مل رہی ہے، نہ ملازمتیں مل رہی ہے، بچا کچا سرمایہ بھی چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہے، خدایا ملک ملت کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حق حلال روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے، عزت والی روزی عطا فرمائیے، بے مشقت روزی عطا فرمائیے، اے لوح محفوظ سے فیصلے اتارنے والے اللہ، اس بار لکھ دیجئے اے بھکاریوں تم سب کی جھولی بھر دی گئی ہے، اور سب کو ملازمتیں عطا فرمائیے، سب کو کاروبار عطا فرمائیے، حق حلال تجارت عطا فرمائیے، بے مشقت روزی عطا فرمائیے، ہمارے گھروں کو خیر و برکتوں سے بھرنے کے اللہ فیصلے فرما دیجیے، مسلمانوں اللہ سے مانگو، اللہ آپ دیجیے اللہ، ہم جھولیاں پسارے ہوئے ہیں، ہماری روزی کا حصہ ہمارے جھولیوں میں ڈال دیجیے، اے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، تجارتوں کی حفاظت فرمائیے، منڈیوں کی حفاظت فرمائیے، ملازمتوں کی حفاظت فرمائیے، جتنے بھائی ملازمتوں کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں سب کو اپنے اپنے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں، نوکریوں میں اللہ بھرپور کامیابیاں نصیب فرمائیے، جن کے تجارتیں، کاروبار، ملازمتیں ہیں اللہ ان کو محفوظ فرمائیے، ان میں خوب خیر و برکتیں عطا فرمائیے، اللہ بے روزگار کو روزی عطا فرمائیے، اللہ قرض تلے میرے کتنے بھائی دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی نصیب فرمائیے، اللہ رشوتوں میں سود تلے دبے ہوئے ہیں اللہ منہ بتانے کے لیے ان کو کوئی موقع نہیں ہے، خدایا سب کے روزی روٹی کے فیصلے فرمائیے، انتظام فرما دیجیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے فیصلے فرمائیے، میرے بے شمار بھائی اور بہنیں بیمار ہیں، انہوں نے بڑی لجاجتوں سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ کوئی کتنے ہی اللہ، کوئی بی پی کے مریض ہے، کوئی شوگر کے مریض ہے، کینسر کے مریض ہے، سر کے مریض ہے، ٹومر کے مریض ہے، گھٹنوں کے مریض ہے، اللہ معلوم نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کوئی آنکھوں کی بینائی کے مریض ہے، یہ اور اس جیسی ہزاروں بیماریاں ہیں، میرا ایمان والا بھائی اللہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو ایک ایک کا نام لے لے کر اللہ اس کو صحت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، شفائے کاملہ عطا فرمائیے، عاجلہ عطا فرمائیے، مستمرہ عطا فرمائیے، دائمہ عطا فرمائیے، اور اللہ ہم کو آج تک کتنا اچھا یہاں تک لایا، اللہ بی پی نہیں، شوگر نہیں، اللہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، آج کے رات فیصلے کر دیجئے آئندہ اس سے بھی اچھا تمہیں رکھ دیا جائے گا، اور جو بیمار ہے ان سب کو شفا دی جائے گی، اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے، میرے سینکڑوں ہزاروں بھائی بہنیں کوئی جادو ٹونوں کرنی کوٹلوں میں مبتلا ہے، اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ان کو گھر لے جاؤ انہیں کچھ نہیں ہے، اور گھروں میں وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کی باپ ہے، کسی کی بہن ہے، اللہ کسی کی بیوی ہے، وہ خود ہی ہے، اللہ ایک ایک کا ایسے میرے ہر بھائی بہن کا نام لے کر اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے، اے شفا دینے والے اللہ، یا من امرہ بین الکاف والنون اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک ایک کا نام لے لے کر اللہ شفا عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، عافیت بھری زندگیوں سے مالا مال فرمائیے، اللہ کتنے ہی گھروں میں بیٹے اور بیٹیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہے، 10-10 15-15 سال بڑے ہو کر ہوئے، اللہ نہ رشتے آ رہے ہیں نہ ان کے روزی روٹی کا انتظام ہو رہا ہے، اللہ رشتے آتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے دلوں پر قیامت برس پڑتی ہے، اللہ ان کو دن میں چین نہیں آتا، رات میں سکون نہیں ملتا، خدایا میرے ایسی جتنی بہن اللہ بہنیں اور بھائی جہاں جہاں بھی جن کے گھروں میں بیٹے بیٹیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے حق میں آج کی رات فیصلے فرما دیجئے، سب کے رشتوں
کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اللہ انتظام فرما دیجئے، نیک سالے جوڑے عطا فرما دیجئے، جوڑے عطا فرما دیجئے، نیک سالے جوڑے عطا فرما دیجئے۔ اللہ کتنے گھرانے ان کی شادیاں ہو کر 20-20 سال ہوئے لیکن ان کے گھر دوزخ بنے ہوئے ہیں، آپس میں توڑ ہے۔ اللہ کہیں بہو اور داماد بیٹے کا مسئلہ ہے، کہیں بیٹی اور دامادوں کے مسئلے ہیں، کہیں تو خود ہی میاں بیوی کے مسئلے ہیں، کہیں بھائی بہنوں کے مسئلے ہیں۔ اللہ اے پیار سے زندگی دینے والے اللہ، پیار سے سب کے جوڑے بنا دیجئے، ان میں پیار و محبت پیدا فرمائیے، ان کو جوڑ عطا فرما دیجئے، اتحاد اتفاق پیدا فرما دیجئے۔ کتنی گودے بے اولاد ہے اللہ، آج کی رات فیصلے فرما دیجئے، اس سال تمہاری گودوں کو اب خوبصورت پھولوں سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ جن کو اولادیں ہیں، ماں باپ پریشان ہے، اولاد مانتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، فرما برداری نہیں کرتی ہے، آج کی رات ہر ایک کے بیٹے کے بارے میں، ہر ایک کے بیٹیوں کے بارے میں اللہ لکھ دیجئے، تمہارے آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے، اطاعت شعار بنا دیجئے، ماں باپ کے اللہ بڑھاپے کا سہارا بنا دیجئے، ان کے قبر کا سہارا بنا دیجئے، اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے، ہر بیٹا بہو میں محبت پیدا فرمائیے، ہر بیٹی داماد میں محبت پیدا فرمائیے، ہر ایک کے پوتا پوتیاں ناب نوازوں میں اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ کتنے گھرانوں میں ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، رشتہ دار، اللہ کسی کی بیویاں، کسی کے شوہر، کسی کی بھائی، کسی کی بہنیں اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اپنے قبروں میں چلیں گے۔ خدایا وہ ہمارے ماں باپ تھے، دادا دادی، نانا نانی تھے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما لیجیے، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے اللہ، منتہائی نظر تک ان کے قبروں کو وسیع و عریض بنا دیجیے اللہ۔ اگر آج وہ ہوتے یہ مجمع میں وہ بھی حاضر ہوتے اور اللہ کل ملا کے وہ بھی آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو لیتے اللہ، آج وہ قبروں میں معلوم نہیں ٹنوں سے مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ، ان کے قبروں کو جنت کا گھر بنا دیجیے، جنت کا باغ بنا دیجیے، جنت کے دروازے کھول دیجیے، جنت کی ہوائیں دے دیجیے، ان کو راحت پہنچا دیجیے، انہیں معاف فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں کہہ دیجیے، اے اللہ قبرستان میں اعلان کرا دیجیے، اے قبروں میں رونے والوں، تمہارے رونے والوں نے آج تمہیں ہنسا دیا ہے اللہ، ان کو ہنسا دیجیے، ان کو سہارا دیجیے اللہ، ان کو سپورٹ دیجیے اللہ، ان کی مدد فرمائیے اللہ، ان کا اندھیرا دور فرمائیے اللہ، ان کے قبر میں اجالا کر دیجیے اللہ، جنت کے دروازے کھول دیجیے اللہ، ان کی مغفرت فرمائیے پیارے اللہ۔ ایک ایک کا نام لے لے کر اللہ ہمارے رشتہ دار اور خاندانوں کی مغفرت فرمائیے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اہل خاندان اور رشتہ دار اللہ، مرحومین اور مرحومات، مومنین اور مومنات اور ایک ایک بھائی بہن کی مغفرت کروا دیجیے اللہ، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے اللہ، ان کے قبروں کو جنت کا مرکز بنا دیجیے اللہ، منتہائی نظر تک ان کی قبروں کو وسیع و عریض بنا دیجیے پیارے اللہ، ایک ایک کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائیے۔ آج تک ہم نے بددینی کی زندگی گزاری، اللہ کب تک بے دینی کی زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ خدایا کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو؟ نہ دن میں بھی گناہ کیے، رات میں بھی گناہ کیے اللہ، کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہے؟ اور جو چھوٹے بھی ہیں اس وجہ سے چھوٹے ہیں ہمیں گناہ کرنے کے موقع نہیں ملے ہیں اللہ، آج ہم شرمندہ ہو کر آئے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اس مجمع پر ایک نگاہ ڈال دیجیے پیارے اللہ، ہمیں مایوس نہ فرمائیے پیارے اللہ، مایوس نہ فرمائیے، ہماری بہت ساری مرادیں اللہ زبان پہ ہم لا نہ سکے، بس آپ ہی عطا فرما دیجیے، اے پیارے اللہ مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، ایک دن ہم سب کے ساتھ آنے والا ہے اللہ،
بس ہم تو آخری وقت گزار رہے ہوں گے اور اللہ وہاں سارا مجمع بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھا رہا ہوگا، تھوڑی دیر میں اعلان ہوگا ارے فلاں کا انتقال ہو گیا، سارے محلے میں کھلبلی ہمارے مالے میں مچ جائے گی، اللہ پھر گرم پانی ہمارے لیے رکھ دیا جائے گا اور اللہ وہ گرم پانی سے ہمیں غسل میت دیا جا رہا ہوگا اور پھر تھوڑی دیر میں کفن میں ڈال کر اللہ ہمارے چہرے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ ڈولی میں رکھ کر اللہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوگی۔ معلوم نہیں کیسا وقت ملے گا، کیسے کٹھن حالات آئیں گے اور پھر قبرستان لے جا کر اللہ معلوم نہیں زمین بھی کیسی نصیب ہوتی ہے، گھروں سے مٹی اللہ بدنوں پر ڈال گی، اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے میت کے غسل کی تیاریاں ہو رہی ہو، اللہ گناہوں سے توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس مجمع میں جو جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ ہمیں غسل دے دیجیے، اللہ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں حسد سے پاک کر دیجیے، اللہ زناکاری سے پاک کر دیجیے، اللہ بدنگاہی سے پاک کر دیجیے، اللہ بے حیائی سے پاک کر دیجیے پیارے اللہ، اللہ چغلیوں سے پاک کر دیجیے، غیبتوں سے ہمیں پاک فرما دیجیے، جھوٹ بولنے سے پاک فرما دیجیے، اللہ سودی بیاجی رشوتی لین دین سے پاک فرما دیجیے، دھوکہ دہی سے پاک فرما دیجیے، حسد کینہ کپٹ سے پاک فرما دیجیے، آپس میں جوڑ اتحاد اتفاق پیدا فرمائیے، ملنساریوں کی دولتوں سے مالا مال فرمائیے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا نصیب فرمائیے، ان سے بیٹھ کر دین استفادے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے آقا نے اللہ ہم فقیروں کے حق میں آپ کے عالی دربار میں جب بھی جو بھی جہاں بھی مانگا ہے اللہ بہت کچھ مانگا ہے، بلا استحقاق وہ سب کچھ ہماری جھولیوں میں ڈال دیجیے، اور پھر درخواست ہے اللہ جس طرح جانے والا جاتے وقت مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، ہم مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایک بار دیکھ لیجیے اللہ اور کہہ دیجیے خیریت سے رہو، خیریت سے رہو، تمہارے بارے میں خیریت کے فیصلے کر دیے گئے ہیں۔ ہم تکستے ہیں مالک، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ، لوٹے پیٹے ہوئے ہیں، بس بچا لیجئے، بچی ہوئی زندگی آپ کے نام پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ، عقائد کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، جتنی باتیں کہی گئی اللہ ہمارے لیے اس میں ہدایت کا سامان پیدا فرمائیے اللہ، فتنے اور انتشار کا ذریعہ بننے سے حفاظت فرمائیے اللہ، ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ذلت سے حفاظت فرمائیے، رسوائی سے حفاظت فرمائیے، بدنامی سے حفاظت فرمائیے، پکڑ سے حفاظت فرمائیے، قانونی ڈاؤ پیچ میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرمائیے اللہ، کسی سازش کا شکار ہونے سے حفاظت فرمائیے، ہر فتنوں سے حفاظت فرمائیے، فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، شرارت کرنے والوں کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیے، منافقین کے ڈاؤ پیچ سے حفاظت فرمائیے، مشرکین سے حفاظت فرمائیے، موجودہ سازشیں کرنے والوں کی تمام اپنوں اور غیروں کی اللہ چھوٹی بڑی تمام سازشوں کا شکار ہونے سے قدم قدم پر حفاظت فرمائیے، لمحہ لمحہ حفاظت فرمائیے، ہر موڑ پر حفاظت فرمائیے، اور ایسا آڑا وقت آ جائے براہ راست آپ ہماری حفاظت فرمائیے، مدد کے لیے فرشتے اتار دیجیے اور آپ خود اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، اللہ کرم فرمائیے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى علیک انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم
وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم اقطع دابرهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اے اللہ اس وقت جہاں جہاں جتنے آفسران ہیں اور یا اللہ جتنوں کے ہاتھوں میں فیصلے ہیں اللہ ان کے دل دماغ ہاتھ قلم اللہ حق کی طرف انصاف کی طرف چلانے کے فیصلے فرما دیجیے سارے ججز کو اللہ صحیح ہدایت عطا فرمائیے غلط اور گمراہ فیصلوں سے حفاظت فرمائیے ان کے قدم ان کے ہاتھ ان کے قلم ان کا دل ان کا دماغ اللہ انصاف پر چلنے پر مجبور فرما دیجیے ساری حکومت کو انصاف پر قائم فرما دیجیے اس انصاف کی طرف مائل فرما دیجیے انصاف کی طرف جھکا دیجیے حق کا بول بالا فرما دیجیے ظلم کا کالا فرما دیجیے اور امت کو انصاف دلا دیجیے پیارے آقا کی برکتوں سے اللہ ہماری دعاؤں کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين